علی بنات آسٹریلیا کی سرزمین پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، 28 سال ان کی عمر ہے، 28 ایئرس اولڈ۔ اسی مدت میں اللہ نے اسے اتنا مالدار بنایا، اتنا مالدار بنایا، اتنا مالدار بنایا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرما دیا۔ جو بیسلیٹ پہنتے تھے وہ تقریباً 60 لاکھ روپے کا ایک بیسلیٹ ہوتا تھا، جو ایک کیپ ہوتا تھا، شوز، یہ تمام قسم سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی والی چیزیں استعمال کیا کرتا تھا۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی اس علی بنات کے پاس، عیاشی کی زندگی گزارنے والا۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اسے کینسر ہو گیا۔ اے علی بنات اب صرف تم 7 مہینے کے مہمان ہو۔ علی بنات کو جب اس بات کا علم ہوا، علی بنات کو جب یہ بتا دیا گیا ہے علی بنات 7 مہینے کے بعد تیری ڈیتھ ہو جائے گی، تیری مرتو ہو جائے گی، تو مر جائے گا، کیونکہ کینسر ہے اور وہ بھی 4th کلاس میں، یعنی آخری درجے کی کینسر ہے، اب تو اس دنیا میں نہیں بچ سکتا۔ جب یہ بات علی بنات نے ڈاکٹر کے منہ سے سنی، علی بنات نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیوں کتنی عجیب بات ہے، جب انسان کو اس دنیا میں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو انسان واویلا مچا دیتا ہے، انسان دہاڑے مار کے رونے لگتا ہے، انسان غم اور فکر کے عالم میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ علی بنات کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کا، تمام پرشنسائیں اس ایشور کی جس نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ علی بنات من میں سوچنے لگا، اب تو میں نے مال کمایا، کتنی دولتیں اکٹھی کر دی ہیں، میں تو اب مر جاؤں گا 7 مہینے کے بعد، لیکن میں نے جو دولتیں اکٹھی کی ہے، میں نے جو مال کمایا ہے، اس مال کو میں اپنے پاس کیسے رکھوں گا، اس مال کی میں حفاظت کیسے کروں گا، یہ مال کا میرا کیا ہوگا؟ دوستوں سے مشورہ مانگا گیا، دوستوں نے کہا چلو 7 مہینے تو زندہ رہو گے، چلو عیاشیاں کر لیتے ہیں، چلو مستیاں کر لیتے ہیں اور ان مال کو ختم کر دیتے ہیں، 7 مہینے کا ٹائم تیرے پاس بچا ہے، چلو عیاشی کی زندگی گزار لے۔ میرے بھائیوں علی بنات کو یہ منظور نہ ہوا۔ علی بنات ایک عالم دین کے پاس چلا جاتا ہے، سوال کرتا ہے مولوی صاحب میری 7 مہینے کی زندگی بچی ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مال میرے پاس آ جائے، میرے مرنے کے بعد بھی یہ مال میرے پاس رہ جائے۔ مولانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سمبھو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے مشورہ دیا، میرے بھائی ہاں ایک راستہ ہے، یہ سمبھو ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اے علی بنات ایک کام کرو، جو تم نے مال کمایا ہے، تیرے پاس جو پراپرٹی ہے اس مال کو کسی غریبوں میں تقسیم کر دو، کسی یتیم کو دے دو، لاچار اور بیوہ کے درمیان اس مال کو تقسیم کر دو۔ اے علی بنات تم مر جائے گا لیکن قیامت کے دن تجھے اس کا بدلہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں علی بنات جب اس مولوی صاحب کی بات سنتے ہیں تو علی بنات آسٹریلیا کی سرزمین سے اٹھ کر کے یہ افریقہ کی جنگلات میں چلا جاتا ہے۔ افریقہ جہاں پر لوگوں کی غربت زیادتی ہے، جہاں پاور لائن آف پاورٹی زیادہ ہے، غریب ریکھا کے نیچے بہت لوگ وہاں پر آبادی زیادہ ہے، اس وہاں کے غریب افریقی لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر کے جس کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے ان کے لیے گھر بنا دیتا ہے، اسکولز بنا دیتے ہیں، مدارس بنا دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں علی بنات سے جو گاڑی مانگا گاڑی
اٹھا کر کے دے دیا. علی بنات سے اگر کسی نے وہ 60,000 کا بیسلیٹ مانگ لیا, علی بنات کھول کر کے دے دیا. بچے کے منہ میں ہنسی لے کے آ گئے. علی بنات کہتے ہیں میرے سامنے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی موجود ہے جس کا مالک میں ہوں, لیکن اس گاڑی میں سوار ہونے کا دل نہیں چاہتا ہے. ہاں, مجھے اس گاڑی میں سوار ہونے سے جو خوشی نہیں ملتی ہے, مجھے کسی افریقہ کے ایک غریب اور کالے بچے کو خوش کرنے میں زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے. میرے بھائیو, علی بنات اس طریقے سے اپنے پورے مال کو چیریٹی میں دے دیا, اپنے پورے مال کو دان دے دیا, صدقہ کر دیا. میرے بھائیو, علی بنات اس صدقے کے بدلے میں 7 مہینہ نہیں بلکہ 3 سال تک زندہ رہے. اور سوچو میرے بھائیو, جب کسی انسان کو کینسر جیسی مہلک اور مضر بیماری ہو جائے, انسان تو ایسے ہی مر جاتا ہے سوچ سوچ کے. لیکن جب سے علی بنات کو یہ معلوم ہوا, اس نے اپنے مال کو صدقہ کرنا شروع کر دیا. اور جتنے دن تک اس نے مال کو صدقہ کرتا رہا, علی بنات کی چہرے میں رونق اور بڑھتی گئی, صحت میں تندرستی آتی گئی. اور پھر علی بنات سے پوچھا گیا, اے علی بنات, جب 7 مہینہ ہو گیا, ڈاکٹرز نے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ 7 مہینے کے بعد آپ کی مرتو ہو جائے گی. جب 7 مہینہ مکمل ہو گیا, جب اس رات میں آپ سو رہے تھے, علی بنات آپ کو کیسا احساس ہو رہا تھا؟ علی بنات کہتے ہیں کہ میں جس رات کو بھی سوتا تھا اور جب بھی میں رات میں اپنے بستر میں جاتا تھا, میں یہ دعا کرتا تھا اور میں یہ خواہش کرتا تھا, کاش آج میرا انتقال ہو جائے, میں اپنے رب کا دیدار کر لوں, میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں. لیکن جب صبح ہوتی, میری آنکھ کھلتی, پھر میں مایوس ہو جاتا کہ آج میرے ایشور سے میری ملاقات نہ ہوئی, ایشور سے میری درشن نہ ہوئی, میری ملاقات میرے رب سے نہ ہوئی. میرے بھائیو, اس طریقے سے علی بنات 2019 میں رمضان کے مہینے میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اور لاکھوں نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکنوں میں بس جاتی ہیں. کبھی کھولیے یوٹیوب, آپ کو پتا چلے گا علی بنات کی شخصیت کیا ہے. علی بنات انتقال تو کر گیا, لیکن ہر نوجوان کے دل میں یہ چھوڑ کے چلا گیا, آئے لوگوں, اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو. اگر اللہ نے تجھے دولت دیے تو اللہ کے راستے میں دولت کو خرچ کرنا سیکھو. یہی اصل مقصد ہے, یہی تمہارا مال ہے. یقول الانسان مالی مالی مالی, انسان کہتا ہے یہ زمین میری ہے, یہ مکان میرا ہے, یہ گھر میرا ہے. میرے بھائیوں, میرے نبی نے فرمایا نا, یہ مکان بھی تیرا نہیں, یہ گھر بھی تیرا نہیں. مکان اور گھر اور مال پراپرٹی تیرا وہ ہے جو تو نے آگے کو بھیج دیا, جو تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا, وہ تیرا مال ہے. ہم انسان صدقے کے معاملے میں بڑے پیچھے ہیں, ہم صدقہ ہی نہیں کرنا چاہتے. میرے بھائیو, چلیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 274 آپ دیکھ لیجئے کہ صدقہ کرنے سے بینیفٹ کیا ملے گا. what will be benefit, اگر ہم صدقہ کریں تو ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میرے اللہ تبارک و تعالی عرش والے نے فرمایا, جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, کب دن میں, کب رات میں, کب رات کی اندھیریوں میں, دن کے اجالوں میں, کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے, کیسے لوگوں کو دکھا کر کے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, باللیل والنہار,
دن میں بھی خرچ کرتا ہے، رات میں بھی خرچ کرتا ہے، سرًا وعلانیةً، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے بھی خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھا کر کے بھی خرچ کرتا ہے۔ انعام کیا دے گا میرا رب؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے لوگو اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے میں آ جائے، اللہ دیتا جائے گا، بندہ لیتے لیتے تھک جائے گا لیکن اللہ نہیں تھکے گا۔ نمبر ایک، اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ڈائریکٹ میرا رب دے گا۔ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہمارے ہندو بھائی اگر کوئی ہیں، اگر وہ بھی دان کرتا ہے کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مزدور کو، کسی لاچار کو، اگر وہ دان کرتا ہے تو اس کا پن اس دنیا میں، اس سنسار ہی میں اس کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن اور ایمان والا خرچ کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور قیامت کے دن میں بھی ملے گا۔ صدقہ کرنے کا ایک فائدہ آپ دیکھیے، فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، تیرے سینے سے اللہ ڈر کو دور کر دے گا، موت کا ڈر دور کر دے گا، قبر کی ڈر دور کر دے گا، جہنم کے ڈر اپنے دلوں سے اللہ دور کر دے گا۔ جہنم کے اوپر جو اللہ نے راستہ بنائے ہیں، نرخ کے اوپر، آگ کے اوپر جو اللہ نے راستہ بنایا ہے، جسے ہم اور آپ پل صراط کے نام سے جانتے ہیں، اس پل صراط سے گزرنے کا ڈر ختم کر دے گا۔ وَلَا خَوْفٌ، خوف ان کا معنی دہشت، خوف ان کا معنی ڈر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں سے ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تیسرا انعام کیا ملے گا؟ میرے رب نے فرمایا اگر انسان کو اللہ کے راستے میں دان کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے ڈپریشن کا شکار نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو انسان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کبھی وہ غم کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ ہے صدقہ کرنے کا۔ نمبر ایک، اللہ بدلہ دے گا۔ نمبر دو، اس کے دل سے تمام قسم کے ڈر، تمام قسم کے خوف، تمام قسم کے دہشت کو دور کر دے گا۔ نمبر تین، اسے کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ ہوتا ہے نا، مولانا ہم نے کھیت لگایا، کھیت کیا، کسان آدمی ہے، 5 ایکڑ مکئی لگایا، جب کھیت گیا مکئی نہیں، اس میں کیڑے لگے ہوئے ہیں، انسان کسان اسی وقت ڈپریشن میں آ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے لوگوں میرے راستے میں صدقہ کرو، کبھی ڈپریشن کا شکار ہونے نہیں دوں گا۔ صدقہ کرنے کے یہ فائدے ملتے ہیں آپ کو۔ اور فائدہ دکھاؤں، چلیے صحیح مسلم کی وہ حدیث نمبر 2984، صحیح مسلم۔ ایک شخص ہے جو میدان میں کھڑا ہے اور اس کے اوپر ایک بدلی آتی ہے اور اس بدلی سے ایک آواز آتی ہے، اسق حدیقۃ فلان، اے بادل جا فلاں آدمی کے کھیت میں جا کے برس جا۔ آسمان سے آواز، فرمایا اسق حدیقۃ فلان، اے بادل۔ نیچے وہ آدمی سن رہا ہے، بادل سے ایک آدمی کے نام کی آواز آ رہی ہے، اسق حدیقۃ فلان، اے بادل جا فلاں آدمی کی کھیت میں جا کے پانی سیراب کر دے، برس جا۔ وہ بادل دھیرے دھیرے اس آدمی کی کھیت کی طرف جانے لگا۔ اب نیچے وہ آدمی جو کھڑا ہے، جس نے آواز کو سنا، وہ آدمی بھی اس بادل کا پیچھے
پیچھا کرنے لگا. وہ کہنے لگا چلو دیکھتا ہوں یہ کون آدمی ہے جس کے کھیت کو بادل خود سیراب کر کے چلا جاتا. وہ آدمی پیچھا کرنے لگا, جانے لگا, جا رہا ہے, بادل بھی چل رہا ہے, وہ آدمی بھی جا رہا ہے. جاتے جاتے ایک چٹیال میدان میں, ایک پتھریلی زمین میں وہ بادل ٹھہر جاتی ہیں اور جا کر کے برسنے لگتی ہیں. اللہ اکبر. یہ آدمی دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پر ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہے, ایک کلہاڑی, ایک کدال لے کے کھڑا ہے, پھاوڑا لے کر کے کھڑا ہے. اللہ اکبر. وہ نالیاں بنا رہا ہے اور وہی جا کر کے یہ بادل برسنے لگی. اللہ اکبر. وہ آدمی نالا بنانے لگا اور اپنے کھیت میں پانی کو لے جانے لگا. وہ کھیت پورا کا پورا سیراب ہو گیا, وہ بادل وہاں سے چلا گیا. اللہ اکبر. وہ شخص اس آدمی سے پوچھنے لگا بھائی بتا ماجرا کیا ہے, میں نے اس بادل سے ایک نام سنا ہے, کیا وہ تیرا نام ہے؟ اس نے کہا ہاں بھائی, جو آپ نے بادل سے نام سنا وہی نام تو میرا ہے, وہی شخص تو میرا ہوں. کہا میرے بھائی بادل سے تیری آواز سنی ہے, تیرے نام کی آواز سنی ہے, کرتا کیا ہے کہ یہ بادل خدا کر کے تیرے کھیتوں میں برس کے چلی جاتی ہیں؟ تو کرتا کیا ہے؟ تیرے پاس دوسرے آدمی کی زمین ہے, اس میں پانی نہیں ہے. تیرے دائیں سائیڈ میں, تیرے بائیں سائیڈ میں دوسری کی زمین ہے, اس میں پانی نہ گیا, تیرے کھیت میں پانی آیا, وہ بادل چلا گیا. ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی جب تو جا نہیں گیا تو سن لو, میں کھیتی کرتا ہوں, یہ کھجور کا باغ ہے, میں اس باغ سے جو کھجور ہوتا ہے میں اسے 3 حصہ میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں, 3 حصہ میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں, میرے بیٹیاں کھائیں گی, میرے بچے کھائیں گے, میری بیوی کھائے گی, ہم کھائیں گے. اپنے پریوار کے لیے ایک حصہ ہم رکھ دیتے ہیں, دوسرا حصہ دوسرا حصہ کھیت کو بنانے کے لیے, دوبارہ کھیت کو تیار کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں, اور تیسرا حصہ ہم اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور یہی کارن ہے, یہی وجہ ہے کہ میں آج تک اپنے کھیت میں خود سے پانی نہیں دیا ہوں, بلکہ ہر سال اور جب جب کھیت کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے یا آسمان سے بادل آتا ہے اور میرے کھیت کو سیراب کر کے چلا جاتا ہے. میرے بھائیو غور کرو کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو عرش والا اس کی کھیت میں پانی کو بادل کی صورت میں بھیج دیتا ہے. یہ فائدہ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا. اور سنو, اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے میں کوئی چالاکی نہیں. اگر آپ چالاکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے زیادہ چالاک ہے. پیسے نہیں ہے مولانا, ڈریم 11 میں پیسے لگانے کے لیے ہے پیسے. کوئی مانگنے والا آ جائے, جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اگر 10 روپیہ نکل کے آ جائے, 10 روپیہ نکل گیا, رکھ دیا, نہیں یہ چل میرے پاس چلر نہیں ہے, فقیر کو بھیج دیتا ہے. ڈریم 11 کی جب باری آتی ہے تو مولانا پیسے بہت ہے, کروڑپتی بن جائیں گے, 2 کروڑپتی بن جائیں گے. اللہ اکبر. سنو, ڈریم 11 کھیلنے والوں اور ڈریم 11 میں میچ لگانے والوں, یہ جوا ہے. انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان, یہ جوا ہے. اور ڈریم 11 میں میچ لگانا یہ جوا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دینے کے لیے 10 روپیہ آپ کے پاس نہیں ہے, اور ڈریم 11 میں میچ لگانے کے لیے آپ کے موبائل میں پیسے بھریں گے. توبہ کرو ان چیزوں سے, توبہ کرو.
اگر آپ ڈریم 11 میں میچ جیت بھی جاتے ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر وہ مال تمہارے نصیب میں آ بھی جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تیری مقدر میں لعنت بھیج دیا، اللہ نے لعنت بھیجا، فرشتوں نے لعنت بھیجا ہے، کیونکہ اس مال سے تو بھی پلے گا، تیری اولاد بھی پلے گی، تو بھی حرام کا پلے کھائے گا، تیری اولاد بھی حرام کا کھائے گا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں، او میرے صحابہ، اللہ کے راستے میں آج صدقہ کرنا شروع کر دو، آج تنگی کی حالت ہے، مسلمانوں آج لوگوں تمہاری مال کی ضرورت اسلام کو ہے، آج اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس اعلان کو سنتے ہیں، عمر فاروق اپنے دل میں خوشی لاتے ہیں، کہتے ہیں آج تو میرے پاس مال ہے، آج ابو بکر سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، آج ابو بکر سے میں جیت جاؤں گا۔ کمپٹیشن ہو رہی ہے کس چیز کی؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی۔ آج کمپٹیشن ہو رہی ہے مال جمع کرنے کی، مال کو گن گن کر رکھنے کی کمپٹیشن ہو رہی ہے، گھروں کو بنانے کی کمپٹیشن، زمین خریدنے کی کمپٹیشن۔ اللہ اکبر۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ خوب مال کو جمع کر کے رکھو۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ آج انسان مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں اس مال کے ذریعے سے ہمیشہ جیوت رہوں گا، یہ مال مجھے مصیبتوں سے بچا لے گا، یہ دولت مجھے پریشانوں سے بچا لے گی، یہ دولت مجھے بیماری سے بچا لے گی۔ میرا رب کہہ رہا ہے اس مال کو جہنم میں ڈال کر کے تیرا علاج اسی کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ کمپٹیشن کس چیز کی؟ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کے پاس مال ہے، کہنے لگے اپنے من میں کہ عمر فاروق آج جیتے گا، ابو بکر آج ہارے گا اللہ کے راستے مال کو صدقہ کرنے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر چلے گئے، اپنے گھر کے مال کو جمع کیا، دو حصے میں تقسیم کیا، آدھا حصہ اللہ کے راستے میں جمع کر دیا، آدھا حصہ اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آ گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے دروازے میں آ گئے، رسالت مات جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آ گئے اور آ کر کے اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے مال کو جمع کر دیا۔ کائنات کے نبی نے پوچھا یا عمر، اے عمر بتا تو نے اپنے گھر میں کون سا حصہ چھوڑ کے آیا ہے؟ اے عمر کیا اپنے گھر میں مال چھوڑ کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا اور آدھا مال یہاں لے کر کے آیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میدان میں آ گئے، کمپٹیشن میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کے جتنا مال تھا سب مال لے کر کے آ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نے پوچھا اے ابو بکر ما ترکا فی البیت، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر میں کیسا چھوڑ کے آیا، کتنا مال چھوڑ کے آیا؟ اے ابو بکر کیا تو نے اپنے بیوی بال بچوں کے لیے بھی کچھ بچا کے آیا؟ حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، میں تو اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، جتنا مال تھا میں جھاڑو لگا کر کے تمام مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب ابوبکر کی اس کلمہ
بات کو سنا تو حضرت ابوبکر نے کہا اے ابو بکر، حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو بکر، آج کے بعد میں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، اے ابو بکر آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ اس کام میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، تو یہ تھے صحابہ کرام کا جذبہ کہ ایک سے بڑھ کر ایک صدقہ کرنے والے، کہ صدقہ کرنے میں ہم اس سے کیسے آگے بڑھے، صدقہ کرنے میں ہم اس سے کیسے آگے بڑھے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ کہاں صدقہ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے میرے بندو، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو، اے میرے بندو تم اس وقت تک ایمان والا ویکتی نہیں بن سکتے ہو جب تک تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کر دو جو مال سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے میرے بندو، جو مال تیرے کو سب سے زیادہ پسند ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تبھی تم نیکی میں نیکی پا سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 فرمایا وہ مال خرچ کرو جو سب سے زیادہ پسند ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کھجور کا باغ تھا جو سب سے زیادہ پسند تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جاتے اور کھجور کھایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تم اس مال کو خرچ نہ کرو جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ جو باغ ہے یہ باغ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور سب سے پسند ہے، اے اللہ کے نبی اس مال کو، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی قبول کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام تھے جو سب سے زیادہ پسند اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہمیں زکوٰۃ بھی دینے کی نوبت آتی ہے نا، دھان لگایا، گیہوں لگایا، مکئی لگایا، اس کے جو عشرے نکلتے ہیں، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نکلنے کی باری آتی ہے تو سب سے خراب اور سب سے بیکار جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو مدرسے میں دیکھے آؤ، مسجد میں دیکھاؤ، اچھے والے کو بیچ دو، اس کی قیمت مل جائے گی۔ ہماری اور آپ کی کنڈیشن یہ ہے مسلمانوں، جب ہمارا اور آپ کا یہ ماحول ہوگا، ہماری اور آپ کی جب کنڈیشن، ہماری اور آپ کی حالت اگر یہ ہوگی تو پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جس طریقے سے آگ کو پانی دھوتا ہے، یعنی جس طریقے سے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اس طریقے سے اگر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ صدقہ قبر میں بھی کام آئے گا جب آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا، اور وَإِنَّمَا يُسْتَذِلُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور قیامت کے دن بھی یہ صدقہ جب اللہ کے محشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر کسی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے میرے بھائیو تو یہ صدقہ قیامت کے دن سایہ بن کر کے اس صدقہ دینے والے کے اوپر آ جائے گا اور اس کو بچائے گا گرمی سے، اس کو بچائے گا قیامت کی شدت سے۔ میرے بھائیو صدقہ بڑی چیز ہے، صدقہ بہت بڑی چیز ہے۔ صدقہ ہنسنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی آپ کی طرف منہ کر لے، آپ اگر کسی کے طرف دیکھ کر کے اگر مسکرا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اماطۃ عن الطریق صدقہ، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اگر آپ نے اسے ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے بیوی کو جو کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے بال بچوں کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی اندھا جا رہا ہے، راستہ نہیں معلوم ہے، آپ نے اسے راستہ دکھا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی انسان پانی لے رہا ہے، آپ نے اس کے لوٹے کو بھر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کی بہت ساری قسم ہے، ہر طریقے سے انسانوں ہمیں اور آپ کو صدقہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، تحلیل صدقہ ہے، تکبیر صدقہ ہے، تحلیل صدقہ ہے۔ یہ تمام قسم کے صدقات ہے۔ میرے بھائیو صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے تمہاری تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔